إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے دین کی کسی بھی بات پر عمل کرنے کے لیے کچھ ضروری قاعدے ہیں. یہ اس عمل کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہو، کسی بھی قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو. یہ دوسرا، پہلے تو اخلاص ہے، وہ دوسری بات ہے، وہ تو بنیادی شرط ہے اخلاص. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ثبوت چاہیے کسی کام کو کرنے کے لیے. اب اللہ کے رسول سے ہی ثبوت ملے گا، اللہ سے ثبوت قرآن میں کوئی آیت. تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا، یہ بھی دیکھنا ہے. تین باتیں بھی. اخلاص نیت، شریعت میں اس کا حکم ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اس پر عمل صحابہ نے کیسے کیا. اس پر جو بھی رہیں گے قائم، وہ گویا گمراہی سے دور رہیں گے. ہر چیز کو ہم کو سوچنا چاہیے. ہم مدراس میں رہتے ہیں، ہمیں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مدراسی میں زندگی گزار دی، یا کبھی ادھر چلے گئے، بنگلور وغیرہ چلے گئے. پورا انڈیا جہاں بھی اہل حدیث رہتے ہیں گھوم کر دیکھے کیا، انڈیا سے باہر جہاں اہل حدیث رہتے ہیں وہاں گھوم کر دیکھے کیا، کچھ بھی نہیں معلوم. وہ کیا سمجھتے ہیں مدراس والے لوگ؟ جو کچھ پرانے زمانے سے کرتا ہے وہی دین. یہ اگر ہے تو پھر ہم میں بھی اور مقلدوں میں بھی کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ بہتر اس لیے ہیں کہ اماموں کی بات مانتے، اور ہم لوگ کسی کی آدمی کی بات مان لیتے، مسجد کے امام کی بات مان لیتے. بہت بڑی غلطی ہے. ہم بھی بہت سارے کام کرتے تھے، جب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ تو ثبوت نہیں ہے اس کا، چھوڑ دیتے، نہیں عمل کرتے. جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہوتا ہے، 2 خطبہ. اس کا ثبوت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے جمعے کو، بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. باقی عیدین میں 2 خطبے تھے کیا؟ صحیح حدیث سے نہیں ہے ثبوت. جو صحیح حدیث ہے وہ ایک ہی خطبے کی ہے، ختم. اب 2 خطبہ عید کا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی سمجھے کہ اکثر اہل حدیث یا پورا اہل حدیث ایسے ہی کرتے ہیں، بہت کم کہیں 2 خطبے کے بھی لوگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے عورتوں کو مسجد میں عیدگاہ کو لے کر آؤ. اگر وہ عورتیں ناپاک ہیں تو بھی لے کر آؤ. وہ بیٹھیں گی الگ، پیچھے بیٹھیں گی. کیا کریں گی وہ؟ بتایا یکبرنا، وہ بھی تکبیر پڑھتے رہیں گے. یہ ویشهدن الخیر ودعوت المسلمین، اور وہ عورتیں حاضر ہوں گی بعض میں تقریر میں، اور مسلمانوں کی دعا میں، دعوت المسلمین. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عیدگاہ میں جو بھی رہتے ہیں وہ سب لوگ دعا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، عیدگاہ میں رہنے والوں کے لیے. ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب خطبہ ختم ہو رہا ہے تو امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں،
सब लोग आमीन बोलें। मैं भी करता था किसी ज़माने में, हाथ उठा के दुआ करता था, मगर सबूत जब नहीं मिला, लोगों ने कहा इसका सबूत दीजिए, आप यूँ क्यों करते हैं, इसका क्या सबूत है। मिला नहीं सबूत, छोड़ दिए। अब नहीं करते वैसा, हाथ उठाकर दुआ करें ईदगाह में नहीं। इमाम की दुआ में शरीक होंगे, हदीस में नहीं है। मुसलमानों की दुआ में, इसका मतलब ये हुआ कि ईदगाह में रहने वाले मुसलमान अपने लिए भी दुआ करें, अपने भाई बहनों के लिए भी दुआ करें, और मुसलमानों की यही शान है। जैसे रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, दुआएं करते रहेंगे। ये जो इज्तिमाई दुआ है, यानी इमाम साहब दुआ करे तो लोग आमीन बोलें, इसका सबूत कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? दुआए क़ुनूत में मिला। दुआए क़ुनूत में अल्लाह के रसूल किए, वो जब बद्दुआ करते थे अरब के मुशरिकीन को, मक्के के लोगों को जो काफिर थे और सहाबा को गिरफ़्तार करके ले गए थे, हाँ, अल्लाह के रसूल हाथ उठाकर दुआ करे, क़ुनूत पढ़े, और सहाबा कहते हैं हम लोग आपके पीछे आमीन बोले। हाँ, अबू दाऊद में है। दूसरा, इस्तिस्क़ा की नमाज, बारिश की, उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे हाथ ऊपर तक उठा के, सर तक उठा के दुआ की है। हाँ, उसका भी सबूत है। बाकी किसी भी इज्तिमा के मौके पर अल्लाह के रसूल इस तरह दुआ की है क्या? कहीं भी सबूत नहीं है उसका। हाँ, ऐसे ही कोई दुआ करते हैं तो ठीक है, दुआ कर लें, कोई बात नहीं। जैसे कह दिया अल्लाह सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा, सारे लोगों को बख्श दे, हो गया। इज्तिमाई दुआ के नुक़सानात क्या हैं? बहुत सारे नुक़सानात हैं। क्या होता, आदमी कितने गुनाह करता ना, इमाम साहब जो दुआ करते आमीन बोल देता, उन्हें अल्लाह से माफ़ी चाहता, क्या गुनाह की? नहीं। इज्तिमाई दुआ का बड़ा नुक़सान, आदमी अपनी गलती की माफ़ी अल्लाह से नहीं चाहता, इमाम साहब क्या दुआ करते आमीन बोलते। ऐसा समझ लें, ये एक आदमी बीवी पर जुल्म किया, रात में मारा करा बीवी को, सुबह में उसने सोचा अल्लाह मैं तो बीवी को मारा, ये तो नाहक है, बीवी से माफ़ी चाहे, अल्लाह से माफ़ी चाहे। अब वो कब माफ़ी चाहेगा? अलग से दुआ करेगा तो अल्लाह से माफ़ी चाहेगा। इमाम के पीछे वो क्यों माफ़ी चाहेगा? उसको क्या मालूम, आमीन 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 चले। नहीं, ऐसे है। आदत इस बात की डालना चाहिए कि लोग अपनी दुआ करें जैसा कि सहाबा इकराम अपनी अपनी दुआ करते थे। तो लिहाजा जुमे के दिन कितनी फजीलत का दिन है। बाज़ हदीसों तो मालूम होता ये है कि इमाम जब मिंबर पर बैठते हैं उस वक्त से लेकर मिंबर से उतरने तक दुआ कबूल होने का वक्त है। बहुत सारे अक़वाल हैं, ये कौल ये भी है। कब है वो कबूल होने का वक्त? दुआ के कबूल होने का वक्त कब है? इमाम मिंबर पर बैठकर खुतबा देकर उतरते ना तब तक है। अब इसका मतलब ये है कि जुमे के दिन खुतबे के बाद इमाम को चाहिए आसा रख कर हाथ उठाकर दुआ करें। कोई करते हैं क्या? दुनिया में कोई नहीं करता। ये नहीं कर सकते भाई हदीसों में इज्तिमाई दुआ का सबूत है इसलिए इज्तिमाई दुआ करना चाहिए, आप जुमे में भी करो। उसी तरह कोई ये नहीं कर सकता कि भाई इमाम को चाहिए कि साहब हाथ उठाकर दुआ करें, लोग सब आमीन बोलें, कोई नहीं बोलता ना। इसलिए बहुत सारे काम जो मैं करता था, जब भी हमको सबूत मिला कि साहब इसका कोई, जब भी हमको मालूम हुआ कि इसका सबूत नहीं है, छोड़ देते। अब जो लोग के बाप दादा के मुक़ल्लिद हैं वो क्या करते हैं? मौलवी साहब दुआ करें नहीं औरत का वास्ते, सब इतने औरत आए ना, अल्लाह के रसूल बुलाए ना, बोले ना ईदगाह को आओ, आकर जो दुआ करने के वास्ते, इवन सब दुआ करें नहीं ना। उसमें क्या इमाम की दुआ बोल कर है क्या?
حدیث میں یشردن الخیر و دعوت المسلمین، عورتیں جو عیدگاہ کو آئیں گی وہ بعض نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں گی، مسلمانوں کی دعا میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو دعا کرنا چاہیے سب آمین بولیں گے، ایسا مطلب ہے کیا؟ میں کرتا تھا پہلے ایسے ہی کہ صاحب جمعہ کا اس کا خطبہ ختم ہونے کے بعد پڑھتا تھا۔ بعد میں معلوم صاحب کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، سلف صالحین میں سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ فوراً علماء پر جو بھی تنقید کریں گے جن کو دلیل معلوم نہیں ہے، ان لوگوں کو بڑا نقصان ہوگا، آخرت میں ان کی سخت باس پرس ہوگی۔ ایسا کوئی کام دیکھے جو سالوں سے چلے آتا ہے نہیں ہوا، کس سے پوچھنا؟ جو نہیں کیے دعا ان سے پوچھنا۔ آپ دعا نہیں کیا عورتوں کے واسطے، وہ انہیں جواب دینا کہ اچھا اس کا کوئی ثبوت لاؤ، کہ نہیں ہمارے باپ ہمارے دادا سب ایسا کر لو کائی بولے، تو کافر بھی وہی بولے ہمارے باپ دادا سب ایسے ہی کرتے ہیں، مان سکتے کیا اسے؟ حدیث لا کر بتاؤ۔ دیکھو اللہ کے رسول دعا کرے ہیں، منبر پر اللہ کے رسول کب دعا کیے؟ ایک آدمی آ کر بولے کہ اللہ کے رسول کھیت سب سوکھ گئے، زمین سوکھ گئی، لوگ آنا جانا بند کر دیے، جانور مر رہے ہیں، درخت سب سوکھ گئے۔ اللہ کے رسول تبھی دعا کی ہاتھ اٹھا کے بارش کی وجہ سے، ہاں منبر پر دعا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ دعا کریں ہیں، نہیں ہوا تو پھر میدان میں جاتے، تو ہم بھی یہاں دعا کریں ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، الحمدللہ اس کا ثبوت ہے۔ باقی جس کا ثبوت نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے حدیث کیسے؟ دین ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی مرضی میں جیسے آئے، مزاج میں جیسے آئے، یا اس کو دیکھ کر کریں، سب وہ کرتے ہیں یہاں بھی کریں گے، چلو نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن دعا کرنا چاہیے ہاتھ اٹھا کر، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول مدینے میں کتنی عید کی نماز پڑھائے، دوسرے سال رمضان کا روزہ فرض ہوا، دوسرے سال سے 8 نہیں تو 7 عید پڑھائے۔ کبھی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر یا کہ صاحب ایسا دعا کیے ہیں کیا؟ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، کسی خطبے میں ہے کیا؟ نہیں نا۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کیا مختصر، اللہ تمہارے اندر برکت دے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے۔ سب سے جامع دعا قرآن میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی سی دعا خطبے میں کر لیتے ہیں، خطبے کے آخر میں ہمیشہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ دعا کبھی کبھی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہر آدمی کو وہاں عیدگاہ میں اپنی اپنی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی دعا میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ امام کی دعا میں شریک ہوں گی عورتیں، ایسے اردو پڑھتے نا ترجمہ حدیث کا، غور کرتے نہیں، گرین لکھ کر ہوگا مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گے۔ اب اس کو کیا کریں؟ امام صاحب کی دعا میں شریک ہوں گے، ایسا لکھا ہے کتاب میں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی عورتیں۔ انہوں کیا سمجھ لیے؟ امام کی دعا میں، امام دعا کرنا کیسی غلط بات ہے۔ اس لیے ہم کو دیکھنا چاہیے صحابہ کرام کا معمول تھا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ سب لوگ عید پڑھاتے تھے نا، یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے کیا؟ کسی حدیث میں تفصیل آئی ہے کیا؟ آئی ہے تو پھر بھی دیکھتے ہیں کہ سب صحابہ کیے ہیں، اس میں اختلاف کچھ بھی نہیں صحابہ میں، تو اللہ کے رسول کیے ہوں گے۔ اس میں کوئی ایک صحابی کیے تو ہمارے لیے دلیل بھی نہیں ہو جاتی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عید کے دن نہاتے تھے، کوئی دلیل نہیں کہ عید کے دن نہانا سنت ہے۔ ہاں عبداللہ بن عمر نہاتے تھے، کوئی نہاتا ہے تو نہا لے، کتنا ہی بول سکتے۔ کوئی نہیں نہایا تو نہیں نہائے بھائی، سنت کے مطابق نہیں، ان کی عید ہوتی نہیں، بول سکتے کیا؟ افسوس ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کر کے جماعت کو منتشر کرتے ہیں۔
جماعت کو منتشر کرنا شیطان کا کام ہے۔ اللہ والے لوگ نیک بندے کبھی جماعت کو منتشر ہونے نہیں دیتے۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو علماء سے آ کر پوچھ کر اس کی وضاحت چاہ لیتے ہیں۔ اب ہماری بستی ایک ہے، وہاں پیارم پیٹ بولتے ہیں نا، ایک بستی ہے۔ اب وہاں اعلیٰ جسم میں 2 جماعت، ایک جماعت وہ جماعت عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ نہیں کرتے۔ بڑی جماعت، ایک چھوٹی جماعت نہیں، فلاں مولوی صاحب کریں ہی، فلاں مولوی صاحب کریں ہی، اس لیے ہم لوگ دعا کریں۔ عید کی نماز 2 ایک جگہ مسجد میں، ایک جگہ عیدگاہ میں۔ عیدگاہ والے 2 لوگ دعا نہیں کرتے، مسجد والے لوگ دعا کرتے۔ دیکھو عید میں سب متحد رہتے، متفق رہتے نا۔ اب یہاں بھی شیطان ہم لوگوں کو 2 جماعت بنا دیا۔ چھوٹی بستی، چھوٹی جماعت بھی پیر نمبر میں ہماری، اس کو بھی 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا۔ آپ بولتے دعا کرو، اس کا ثبوت دیجئے نا۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول دعا کریں نا ہاتھ اٹھا کر، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ نہیں ہونا چاہیے اسے مرضی، نہیں ہمارے بڑے لوگ کرے اور صاحب ہمارے فلاں کرے، ہمارے فلاں مولوی صاحب کرتے، ہمارے مولوی صاحب اب بھی کرتے۔ مولوی صاحب پیغمبر نہیں نا، نبی نہیں نا، ہم کو نبی کا نمونہ دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلطی ہے، علماء کی اس طرح کی باتوں کو نوٹ کر کے تنقید کریں، اعتراض کریں۔ یہ نئے مسئلے لائے، نئے مسئلے نہیں، یہی پرانے مسئلے، بیچ میں ذرا نئے مسئلے آ گئے، وہ لا علمی کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے۔ اب جان گئے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اہل حدیثوں میں یہی ہے بھئی کتاب و سنت نہیں، اچھا ایسا ہے کیا، چلو بھی چھوڑ دیا، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ یہی اہل حدیث کی شان، یہ نہیں سب کر لگاتا میں کریں گے بولے تو اہل حدیث کیا ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے۔ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے سمجھو، دنیا میں کتابیں نہیں تھیں، لوگوں کو کتابیں ملتی نہیں، صحیح حدیث کیا، ضعیف حدیث کیا، فتویٰ دیتے تھے، عمل کرتے تھے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب یہ سب نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، چھوڑ دیا۔ جیسے جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی سورہ پڑھنا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا، کتنے زمانے سے کرتے آئے۔ میں عمر آباد میں پڑھتا تھا، جب بھی ایسے ہی سنتا تھا، پڑھ کر فارغ ہو گیا تب بھی ایسے ہی پڑھتا تھا میں۔ جمعرات کے دن کہیں امامت کرنا ہو قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد، اور سمجھتا تھا سنت ہے۔ مدینہ گئے، پڑھے تو معلوم ہے ضعیف حدیث ہے۔ سورہ سجدہ پڑھے فجر کی نماز، وہ سب ٹھیک، لیکن جمعرات کے دن قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنا ضعیف حدیث ہے، چھوڑ دیے، نہیں پڑھتے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ عید کے دن میں بھی بہت گلے ملتا تھا لوگوں سے، معلوم ہوا کہ صاحب یہ نہیں ہے حدیث میں۔ اہل حدیث تو دور کی بات ہے، حنفیوں کے ایک بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب، وہ لکھیں عید کے دن معانقہ کرنا، گلے ملنا بدعت ہے۔ دوست احباب مل لیتے، وہ میں بولتا دوست احباب مل لیتے، لائن کھڑی ہے کیا بھی امام صاحب سے بھائی گلے ملنا، لائن سے کھڑے ہو کر ملتے، کتنی بڑی بری بات ہے یہ۔ دین کو بگاڑنا نہیں ہوا کیا؟ ہر وہ آدمی جو دین میں ذرا بھی بگاڑے گا، اللہ کے رسول فرمائیں گے بھیجو بھیجو، آب کوثر نہیں اس کو۔ کتنا ڈرنا چاہیے، دین میں ایک چھوٹی بات بھی لا کر داخل کر دیے تو آب کوثر سے محروم۔ لائن کھڑی ہے کیا بھی امام صاحب سے، کیا ثبوت اس کا؟ کوئی ثبوت ہے کیا؟ امام صاحب سے معانقہ کرنا، گلے ملنا۔ حنفیوں کیا ایسا ہے، فجر کی نماز کا سب آ کر امام صاحب سے ملتے، ہاتھ مل کر چوم دیتے یا کہ دل میں بیٹھا کر چلے جاتے۔ کوئی ثبوت ہے کیا؟ نہیں۔ وہ ہم لوگ بھی شروع عید میں آؤ گلے ملیں گے، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ ہم کو ڈرنا چاہیے
کہ اللہ پتہ نہیں ہمارے کس عمل کی وجہ سے ہم کو کعبے کو اور سر سے معروم کر دے گا، اللہ کے رسول کے ذریعے کیا ہوگا، خیال کرنا چاہیے نا۔ بہت ساری باتیں ایسی لا علمی اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دین وہ ہے جو قال اللہ قال رسول، اللہ اور اللہ کے رسول جو بتائیں فرمائیں کریں وہی ہمارے لیے اللہ کے رسول کا کرنا ہمارے لیے دلیل نمونہ سوائے بڑے لوگ کرتے آئے، بزرگ لوگ کرتے آئے۔ تو ایسے ہوا کہ صاحب 25-30 سال پہلے علم کی روشنی نہیں تھی، ماشاءاللہ مدینے میں جامعہ اسلامیہ کھلا، دین کی کتنی کتابیں سب چھپے، اب ہر آدمی کے پاس کتاب، اب ایک ڈسک ہے 6000 کتابیں ڈال کر دیکھ لو مکتبہ شاملہ میں، پوری کتاب گھر بیٹھ کر۔ اس زمانے میں یہ کتاب نقل کرنے کے لیے لوگ کتنی دور دور جاتے ہوں گے، ان کے پاس کتاب ہے وہ نقل کر کے آنا ہے، 2 مہینہ 3 مہینہ بیٹھ کر یہ کتاب نقل کر کے لاتے۔ اب کہاں ہے بھائی؟ اب تو بٹن آن کیے پورے ہے۔ سوچئے کیسے کیسے مسائل ہمارے اندر آتے ہیں، جماعت میں انتشار، جماعت میں افتراق، فلاں کہ لوگ عالم کیا، عالم کو عالم سے بات کرنا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ عالم صاحب جو کیے وہ کرنا ہے، البتہ پوچھنا عالم صاحب سے آپ یہ کیے نا حدیث میں ہے کیا؟ آپ نہیں کیے نا حدیث میں منع ہے کیا؟ ثبوت نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ بالکل ہمارا کام ہے، اہل حدیث کا یہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب مسجد سے باہر عیدگاہ سے باہر نکل کے لوگوں پر اعتراض کرتے رہیں، امام کے متعلق فلاں کرتے رہیں، ناجائز ہے میرے بھائی۔ آپ اللہ کے ہیں، پوچھے جائیں گے، اس کا آپ کو حساب ہے؟ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ عالم ہیں، کون سی کتاب پڑھیں آپ، کہاں کے فارغ ہیں، کس مدرسے کے فارغ ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عالم لوگ دین کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں سمجھائیں گے، جو علم نہیں ہے وہ لوگ دین میں دخل دینے لگے، دین کی تباہی ہے، دین کی بربادی۔ 4 کتاب اردو کی پڑھ لی، اپنے آپ کو عالم سمجھ گئے، 4 مولوی صاحبوں کو دیکھ لیے کرتے ہوئے سمجھ گئے میں بھی عالم ہوں، فلاں مولوی صاحب کریں ہی عالم ہو کیا تم؟ ڈرو بھائی، دین کے مسئلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم کو خیال کرنا چاہے حدیث میں ہے کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی، اب چھینک آئی تو کیا بولنا؟ الحمدللہ بول۔ اب وہ آدمی کیا بولا؟ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر بولا ارے یہ کیا بولا ابھی تو؟ الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ والصلاۃ علی رسول اللہ، یہ سکھائے کیا اللہ کے رسول؟ نہیں سکھائے نا، نہیں بولنا، حدیث میں کتنا ہے اس پر عمل کرنا۔ دوسرے ٹائم میں بیٹھو درود پڑھو، 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ بیٹھ کے درود پڑھو، لیکن اس دعا کے ساتھ اس کو لا کے جوڑنا، خبردار ایسے نہیں کرنا۔ صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے تھے، ہم کو بھی اسی کرنا چاہیے نا۔ اہل حدیث ہیں تو مطلب ہوا کہ حدیث میں ثبوت ہو اس کا، جب ہم عمل کریں گے۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے ہماری جماعت میں اتنے انتشار، چھوٹی جماعت، ہر آدمی عالم، ہر آدمی کو اعتراض کرنے کا حق ہے، ہر آدمی کو بولنے کا حق ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے کسی کو حق، امام کو حق ہے، جو جماعت کا بڑا ہوگا اس کو حق ہے، لیکن جماعت کا بڑا آدمی بھی اگر غلط کام کرتا ہے تو عوام کو ٹوکنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں میں ٹھیک کرتا ہوں تو ساتھ دو، اور اگر میں غلط کرتا ہوں تو مجھے پکڑو، بولو، بتاؤ۔ اتنے بڑے امیر المومنین کھڑے ہو کر بولتے۔ تو امام صاحب کوئی بھی کام کرے تو ٹھیک حدیث کے مطابق ہے تو مانے، حدیث کے خلاف ہے تو بولے بھائی امام صاحب آپ ایسے کیے نہیں نا، حدیث میں کیوں ایسے کیے؟ دیکھو ایسے ہونا چاہیے نا۔ مجلس کے آخر میں دعا کرنا،
اللہ کے رسول بولے بھائی مجلس کا خاتمہ دعائے مجلس سے کرو، ہو گیا، کفارہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی تقریر ہونے کے بعد ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے ہماری معرفت ہونا دے، جنت نصیب فرا، دعا کرے، نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول کرے ہیں، صحابہ کرام کیے ہیں، نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو قبول فرمائے، ہو گیا، ہم شروع کر دیے۔ ہماری جماعت چھوٹی، ٹکڑے 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 ہوتے جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ یہ ہے، دو وجہ۔ ایک تو ہم لوگ جو ہے غلطی کرتے، کیا غلطی کرتے؟ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ کرتے، اس کی وجہ سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ بے علم لوگ دین میں دخل دیتے، بھائی انہوں ایسا کرتے نہیں، بھائی انہوں سنت کا مطابق ہے، انہوں سنت نہیں جی، بدعت۔ اس کی وجہ سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوتے۔ ویسے ہمارے ایک آدمی کہیں گئے، تقریر کی، لوگوں نے کہا دعا کیجئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ یہ بستی کا اہل حدیث ہی چلے گا اٹھ کر، یہ کیا بدعت ہے؟ اللہ کے رسول مجلس ہونے کے بعد دعا کریں ہیں کیا؟ یہ تو مقلدوں کا کام ہے، وہ لوگ دعا کرتے ہیں، جماعت ہی الگ ہو۔ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر پھر ان کو لائے بھی، ایسے سب نہیں، فلاں نہیں، ایسا نہیں بول کر آئے۔ اب دیکھو ایسے ہو جائے گی جماعت۔ قرآن حدیث میں جو چیز نہیں ہے اس پر عمل کرنے میں جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ جماعت کو اتحاد اتفاق رکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنا۔ کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرے، سارے لوگ چلے گئے، دو آدمی ہیں تو الحمدللہ، ویسے ہی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، علم علماء سے سیکھو۔ علماء کو چاہیے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں، جو بات ثبوت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جس بات کا ثبوت ہے اس پر عمل کریں، جب چل کر ہمارے اندر اتفاق ہوگا۔ جماعت کا مطلب ہے سب کو جوڑ کر رکھنا۔ ہماری جماعت میں مصیبت یہ ہے، سب کو توڑ کر رکھتے، جوڑ کر نہیں۔ وہ عالم صاحب ایک عالم صاحب ہو، فلاں عالم صاحب۔ میں نے کتنے مرتبہ کہا کہ دیکھو جماعت کے جو علماء یہاں مدراس میں ہیں، چھوٹے بڑے سب کو جمع کرنا، ہر چیز کے متعلق ایک فتویٰ سب مل کر طے کرنا، بھائی حدیث میں ایسا ایسا کرنا، حدیث میں نہیں یہ چھوڑ دینا، سب ماننا اسے۔ کرتے نہیں سب، نہیں ہمارا جو مسئلہ اس پر کرتے رہیں گے، وہ مجلس بلائے تو کتنی چیزیں چھوڑ دینی پڑیں گے نا۔ ارے اللہ کے بندے، ویسے میرے بھائیوں، اس مسجد میں بچپن سے ایک 70 سال کے 80 سال کے آدمی آ کر بولے، آج تک اس مسجد میں چھوٹے بچے سے پڑھتا ہوں، جنازے کی نماز جہری پڑھتے، زور سے پڑھتے، پہلی مرتبہ تم پڑھے آہستہ۔ کہاں ہے یہ؟ صرف کرناٹکا، تمل ناڈو، آندھرا میں۔ اب پوری انڈیا میں اہل حدیث نہ کون تو پڑھتے کیا زور سے؟ اچھا مکے میں، مدینے میں سب اتنے بڑے علماء ہیں، شیخ بن باز، ایک تو حنبلی مذہب ہے وہاں سعودی میں، دوسرا بعض علماء ہیں جیسے شیخ صالح فوزان، شیخ صالح عثیمین، شیخ بن باز، ان کا انتقال ہوگا، فوزان سب زندہ ہیں۔ یہ لوگ کبھی ایسا زور سے پڑھے کیا جنازے کی نماز؟ نہیں پڑھے۔ اب ہم آ کر چند سالوں سے کرتے، نہیں صاحب اس کا ثبوت نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، بچپن سے آپ دیکھتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے، پوری مسجد میں کیا زوردار، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، غلط پڑھتے، اتنا میں بولا نا صحیح ویسا نہیں، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا، کیا آتے بول دیتے سب کے ساتھ مل کر۔ کتنے سال سے؟ 70 سال سے 80 سال سے بول لگا ہے، معلوم ہے کہ اس کا ثبوت نہیں۔ کوئی کبھی بول دے زور سے، ٹھیک ہے، جن کو چھینک آئی انہیں زور سے بولے، اللہ کے رسول ان کی تعریف کیے، زور سے بولنا اس کی تعریف نہیں کرے، بہت پیارے بول ہیں بول کر اس کی تعریف کیے۔ صحابہ بولتے تھے کیا ایسا؟ آمین، کتنی حدیثوں میں سب لوگ آمین بولتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں مکے میں آمین اتنا زور سے بولتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی، چھت گونج جاتی تھی، کا مطلب یہ ہے وہاں تو کعبے کے پاس چھت نہیں نا، یعنی زور سے بولتے تھے۔ ہاں، حضرت عمر کے تعلق سے ہے کہ مینا میں آپ زور سے وہ تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، سب پڑھتے تھے، ہے نا یہ سب وہ۔
زور سے کہاں پڑھنا، آہستہ کہاں پڑھنا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب اللہ سے دعا کرو تو آہستہ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرو۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، کیا کریں؟ زور سے دعا کریں۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اللہ اولاد دے، اللہ اولاد دے۔ اللہ سنتا نا، انہ یعلم السر واخفی، چھوٹی چھوٹی آواز بھی اللہ سنتا۔ تو دیکھو جہاں ہے جہری دعا وہاں جہری دعا، باقی سب ہم لوگ اپنی دعا۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ جنازے کی نماز جہری، ربنا لک الحمد جہری، یہ سب تھا نا۔ کتنی باتیں میں بھی کرتا تھا، ہم بھی کرتے تھے، معلوم نہیں تھا کرتے تھے، معلوم ہونے کے باوجود بھی کرے تو قیامت میں پکڑ ہوگی ہماری۔ ہاں عید کے خطبے آپ دعا کیجئے مسلمانوں کے لیے، ہم تو کرتے نا، جمعے میں بھی کرتے، ربنا آتنا کرتے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین کرتے، کافروں کو بد دعا کرتے، مومنوں کے لیے دعا کرتے، ہے نا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ متحد ہونے کے بجائے منتشر ہوتے جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک ایک مسئلے میں ان سے ہٹ گئے ان سے ہٹ گئے، یہاں سے جا کر وہاں جم گئے، وہاں سے جا کر یہاں جم گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے یہ؟ جب سب اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کریں، یہاں گئے تو بھی ویسا، وہاں گئے تو بھی ویسا، یہاں گئے تو بھی ویسے نہیں رہے گا۔ نہیں بھی یہاں نہیں، وہاں گئے تو دوسرا طریقہ، بھی یہاں ہے تو دوسرا طریقہ، جب بھی جماعت میں انتشار ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، یہ چھوٹی جماعت ایسے منتشر ہوتے جاتی ہے۔ باتیں بہت ہیں کہنے کی، اس لیے کبھی کوئی مسئلہ ہو تو عالم سے پوچھنا۔ ایک آدمی ہمیشہ فون کر کے کسی کو بتاتے، مولوی صاحب عورتوں کے مسئلے سب بولتے رہتے ہیں، اب اللہ کے رسول عورتوں کے مسئلے بولے تو ہم کیوں نہیں بولنا؟ عورتوں کو معلوم نہیں ہونا کیا؟ ان کی بیٹی پوچھتی رہتے، تو مولوی صاحب بولے کہ اندر روئی رکھنا، گھر کو کیسا رکھنا؟ امی سے جا کر پوچھو، بولنا چشنا۔ یہ نہیں کر کے بچہ سب پوچھتے، معلوم نہیں ہوا تو کیا کریں گے وہ لڑکیاں؟ غلط کام کریں گے نا۔ ایک مثال، بہت حدیثیں ہیں، پوری حدیثیں نہیں بیان کرتا میں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پہلے ابو سلمہ کی بیوی تھیں، ان کے انتقال کے عدت کے دن کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے شادی کر دی۔ اب وہ ام سلمہ کے بیٹے آ کر اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھتے۔ کس سے پوچھتے؟ اللہ کے رسول سے۔ ان کی عمر کیا ہوگی؟ 12 سال 15 سال، ایسے کچھ بھی ہوگی، بڑے کون بھی نہیں، چھوٹے۔ کیا پوچھتے؟ عورت مرد ملتے، صحبت کرتے، ابھی وہ منی نکلی نہیں، نکال لیتے، انہوں الگ ہو جاتے بیوی سے، نہانا کیا اللہ کے رسول؟ ایسا پوچھتے۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے، کیا رہے مستی کے تجھے؟ کیا رہے غلیظ مسئلے سب پوچھتا؟ بولے کہ نہیں بولے نا۔ کیا بولتے پیارے رسول؟ امی سے پوچھو تمہارے، دیکھو تمہارے امی سے پوچھو، بولتے مسئلہ۔ اب امی سے پوچھو انہوں کہ امی ایسا عورت مرد ملتے، اب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی رہیں گی، ہے نا، وہ مسئلہ پوچھتے۔ عورت مرد میاں بیوی صحبت کرے، منی نکلنے سے پہلے باہر نکال لیے، الگ ہو گئے، نہانا کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ امی سے پوچھتے کہ امی ایسا کرنا کی نو، مرد ہی نو، عورت سے پوچھنے کا مسئلہ مرد ہی نو۔ امی بولتے ہاں نہانا، ایسے ہوتا اللہ کے رسول کبھی ایسا کرتے، منی نکلنے سے پہلے الگ ہو جاتے، نہاتے، ہم دونوں نہاتے۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کیسا ہے شریعت میں، ایسے کتنے مسئلے ہیں اور ان سب کو بیان نہیں کر سکتا میں۔ اللہ اکبر، کیسے بیان کریں بھائی؟ حدیث میں آئے تو چھپانا کیا؟ غلیظ مسئلے کیا یہ؟ شرم کے مسئلے کیا یہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ لا یستحی من الحق، دین کی بات بولنے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے اللہ کو شرم نہیں آتی، ہم کو بھی شرم نہیں آنا چاہیے نا دین کی باتیں۔ اور یہ مسئلہ سن لیے، ہاں اچھا بھی حدیث میں ہے،
کل ایک آدمی بولے گا کیا جی تمہارے اس میں جو حدیث میں سب غلیظ باتیں سب ہیں، کیا بھی غلیظ باتیں ہیں؟ ایسا دیکھو میاں بیوی الگ ہو گئے تو ویسا کدی آدمی آپ کو پوچھتے ہیں سر کیا سی ہے سب مسئلے؟ ہاں جی معلوم نہیں ہوا ایک آدمی کیا کیا نہانا کو رہ گیا، ویسا نماز پڑھا، اس کی نماز بھی گئی، گنہگار بھی نا، یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے جی بول کر بولیں گے۔ نہیں معلوم ہو تو ہاں بھی غلیظ مسئلہ لکھ ڈالیں کہ ان کی حدیث میں بولیں گے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہو گیا یہ، کتنی بڑی غلط بات ہو گئی، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کہ یہودی آ کر بولا مسلمان سے حضرت سلمان فارسی سے، کیا جی تمہارے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سب سکھاتے رہتے ہیں، پیشاب کیسا کرنا، پیخانہ کرنا، یہ سب کیا جی نبی سکھاتے اس کا؟ ہاں ہمارے نبی ہے نا باپ کی طرح، ماں باپ کیا کرتے بچے کو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، بیٹھ کر فلاں کرنا نہیں سکھاتے، نہیں، ہمارے پیارے نبی بھی ہمارے واسطے باپ کی طرح سکھائے، بیٹھ کر استنجا کرنا، صاف کرنا ڈھیلے سے، پانی نہیں تو قبلے کی طرف نہیں بیٹھنا۔ کیا پیارے نبی شرمندہ ہو کر گیا۔ اگر وہ بولتے ہو بھی بہت تو غلیظ مسئلے سب بتاتے ہمارے رسول کے، تو ایمان ہی ختم نہ تیرا، تو کیسا مسلمان؟ اس لیے حدیث کے اندر جو بھی بات آتی ہے وہ چھپانے کی نہیں ہے، بولنے کی ہے۔ تمہاری بیوی کو شرم آئے، تمہاری بیٹی کو شرم آئے، تم کو شرم آئے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو تو حدیث قرآن سے مطلب ہے۔ تم کو نہیں معلوم ہے کہ آؤ کتاب اٹھا کر بتاتے ہیں دیکھو، ورنہ تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان نہیں اللہ کے رسول پر، اسلام پر اعتراض کرنے والے ہو تو، اسلام کو حقیر سمجھنے والے ہو، نعوذ باللہ۔ ان باتوں کا خیال کیجیے۔ تو بہرحال ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ شروع کرنے کی بات ہوگی، قبلے کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، اللہ اکبر بولنا چاہیے، ثنا پڑھنا چاہیے۔ ثنا ایک نہیں کئی ایک ثنا ہے حدیث میں، ثنا ضروری نہیں، اگر کوئی نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہو جاتی، لیکن سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اللہ اکبر بول کر ذری دیر خاموش رہتے، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بولتے نا، وہ خاموش جب رہتے تھوڑی دیر کیا پڑھتے اللہ کے رسول؟ ہاں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، پوری ثنا پڑھ کر سنا، ہاں پڑھنا سنت۔ کبھی ہم آئے امام صاحب رکوع کے قریب ہیں، اب ثنا سب پڑھتے رہے تو امام صاحب رکوع کو چلے جائیں گے، فائدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ رکوع کر لیے تو کافی، ثنا پڑھیں گے تو رکعت جائے گی۔ ثنا جو شروع میں آتے ہیں نا وہ ثنا پڑھیں گے، بیچ میں نہیں ہے۔ البتہ حنفی کتابوں میں لکھا ہے ایک رکعت چھوٹ گئی تو آخری رکعت میں ثنا پڑھنا، اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا، اس کے بعد پہلی رکعت چھوٹی رہے تو ضم سورہ کرنا، نہیں ہے اس ثنا نہیں ہے۔ کئی ثنا ہے نا، اس میں ایک ثنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ثنا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، یہ ثنا پڑھتے اللہ کے رسول۔ لیکن دوسری حدیث میں آیا کہ تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے، یہ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، دوسری نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول اگر پڑھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، انی وجہت الوجہ للذی فطر السماوات، نہیں، نماز شروع کرنے کے بعد یہ ثنا پڑھ سکتے، اللہم باعد بینی پڑھ سکتے، ایسے کتنے ہیں۔ اب وہ حدیث بولانا ابو ہریرہ کی، وہ حدیث ابھی سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ سکت ہنیہۃ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہا کہ نماز شروع کرتے تھوڑی دیر خاموش رہتے، کچھ بھی پڑھتے نہیں۔
قبل یقرفا سألته، میں نے پوچھا اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہتے نا، کیا پڑھتے ہیں؟ فقال، اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ پڑھتا ہوں میں، بولے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے اس میں، تو یہ معلوم ہے کہ بہت پرفیکٹ حدیث، متفقن علیہ، بخاری مسلم میں ہے ثنا۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی پڑھتے اللہم باعد بینی و بین خطایا، ہم کو بچپن میں ہی سکھاتے، ہم کو بچپن میں ہی سکھاتے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کوئی دعا پڑھے تو غلط بول کر نہیں بولنا، جتنی دعائیں سب پڑھ سکتے، کوئی بھی پڑھ سکتے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یقول سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ مسلم بسند منقطع ورواہ الدارقطنی موصولا موقوفا۔ حضرت عمر ابن خطاب زور سے ثنا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لوگ سب سیکھنے کو واسطے پڑھتے تھے، حضرت عمر مختصر پڑھے، اللہ کے رسول پڑھے رہیں گے اس لیے حضرت عمر یہ پڑھے۔ بعض حدیث میں آیا بھی اللہ کے رسول بھی پڑھے ہیں یہ ثنا، پڑھ سکتے، نہیں پڑھنا بول کر نہیں۔ اب کیا ہو گیا ہمارے ملک میں حنفی یہ ثنا پڑھتے سبحانک اللہم، اہل حدیث اللہم باعد بینی پڑھتے، دونوں الگ الگ۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ بھی کبھی پڑھو وہ بھی کبھی پڑھو، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے عمل کرو، کوئی بات نہیں۔ البتہ بہت پرفیکٹ حدیث اللہم باعد بینی، یہ سبحانک اللہم، اس میں ذرا اختلاف علماء کا، بیچ میں ایک آدمی چھوٹ گئے بولنے والے میں، اب انہوں کون چھوٹ گئے معلوم نہیں، سچے تھے جھوٹے تھے بھول جانے والے تھے، حافظہ ان کا مضبوط تھا کیا بھی معلوم نہیں نا ایسا۔ وعن ابی سعید الخدری مرفوعا عند الخمسة وفی کان یقول بعد التکبیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اب ثنا پڑھ ڈالے، ثنا پڑھ کے پہلی رکعت جو شروع کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھے ہیں اللہ کے پیارے رسول اعوذ باللہ کے ساتھ۔ خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو بھی پرواہ، اس کے ساتھ یہ بھی ملا کر پڑھو تو حدیث میں یہ بھی آیا من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ہاں الحمدللہ یہ بھی پڑھ سکتے۔ اب ہم کیا کریں ہیں؟ وضو کریں ہیں، قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک اللہ اکبر تکبیر باندھے ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، اس کو بولتے تعوذ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبه ولكن بین ذلك وکان اذا رفع من الرکوع لم یسجد حتى یستوی قائما وکان اذا رفع رأسه من السجدة لم یسجد حتى یستوی جالسا وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ وکان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب الیمنیٰ وکان ینہی عن عقبۃ الشیطان وینہی ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبع وکان یختتم الصلاۃ بالتسلیم، اخرجہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر کا کر یہ، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اس میں آیا نہیں، لیکن اللہ کے رسول اعوذ باللہ پڑھتے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہی آہستہ، بعض حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول زور سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ حدیثیں سب ضعیف ہیں۔ اب ہندوستان میں حنفی بھی اہل حدیث بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین سے زور سے پڑھتے۔ جتنے شافعی ہیں
یہاں کنیا کماری میں، ادھر ولوپرم کے بعد آخر تک شافعی بہت ہیں، کیرلا میں بہت ہیں، وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرتے، زور سے پڑھتے وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یقیناً آیت ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول زور سے نہیں پڑھے نا، اس لیے ہم بھی زور سے نہیں پڑھتے ضرور ہیں بسم اللہ، ہر رکعت میں پڑھتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اور جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہیں جھکا دیتے، وہ شتر مرغ کی طرح سر نہیں جھکاتے، ولم یصوب، وہ اونچا بھی نہیں اٹھا دیتے، بین ذالک، بیچ میں رکھتے اللہ کے رسول سر رکوع میں، اتنا بولے کیا؟ اور جب اللہ کے رسول رکوع سے اٹھتے سیدھے کھڑے ہو جاتے، اٹھتے ہی فوراً نہیں جاتے، اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، کم سے کم اتنا پڑھنا، زیادہ اللہ کا رسول اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قالہ العبد وکلنا لک عبد، یہ سب پڑھیں اللہ کے رسول۔ اور ایک آدمی پڑھے تھے نا صحابی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، پڑھ سکتے کم سے کم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، کم سے کم اتنا پڑھ، کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اب اتنا پڑھنے میں ذری دیر آدمی ٹھیک ہو، اب رکوع کو جا، سجدے کو جانا، حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے، وکان اذا رفع رأسه من السجدة لم يزد حتى يستوي جالسا، اب سجدے کو چلے گئے، دو سجدے نا، سجدے سے اٹھے فوراً سجدہ نہیں کرتے بلکہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد سجدہ کرتے، کم سے کم رب اغفر لی، بعض حدیثوں سے معلوم ہے 3 مرتبے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، نہیں تو 1 مرتبہ رب اغفر لی، اتنا پڑھ کر دوسرا سجدہ کرنا۔ اور دوسری جو لمبی حدیث آئی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، وہ 7 دعائیں ہیں، ماشاءاللہ پڑھنا، جلدی جلدی سجدہ رکوع کا قصہ نہیں ہے، دیکھیں حضرت عائشہ کہتی ہیں وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، ہر 2 رکعت میں التحیات للہ پڑھتے تھے، فجر کی تو 2 ہی رکعت، باقی 4 نمازوں میں 3-4 رکعت، 2 تشہد ہے نا، تو تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے۔ اب 2 رکعت ہے ظہر میں، تشہد ہے، اب تشہد میں کیا پڑھنا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو بولتے تحیہ، تحیات بولتے اسے، اتنا پڑھنا کیا؟ ہمارے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں، ہاں بھائی اتنا ہی پڑھیں، لیکن ہمارے بعض علماء جسے شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں نہیں، ظہر کی 2 رکعت کے بعد، عصر کی 2 رکعت کے بعد، مغرب کی 2 رکعت کے بعد، عشاء کی 2 رکعت کے بعد تحیات بھی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد بھی پڑھنا، 2 بھی پڑھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ پوچھا اللہ کے رسول التحیات للہ آپ سکھا دیے، درود کیسا پڑھنا آپ کے اوپر؟ ہاں بولو جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سکھائے، تو کہتے دیکھو پہلے تشہد میں بھی درود، دوسرے تشہد میں بھی درود، میں پہلے صرف التحیات پڑھتا تھا، بعد میں جب دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک یہ مسئلہ صحیح معلوم، اب میں التحیات بھی پڑھتا ہوں 2 رکعت کے بعد، اللہم صلی علی بھی پڑھتا ہوں، 2 بھی ملا کر پڑھتا ہوں۔ اچھا، وکان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب الیمنیٰ، 2 رکعت میں بیٹھتے وقت اللہ کے رسول بائیں پیر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کرتے۔ اب 2 رکعت میں ایسا کرتے، اب فجر میں 2 ہی رکعت ہے، اب 4 رکعت 3 رکعت میں 2 تشہد ہیں، 1 تشہد میں
پاؤں کے اوپر بیٹھتے بائیں پاؤں اور سیدھا پاؤں کھڑے رکھتے. دوسرے تشہد میں زمین کے اوپر بیٹھتے, یہ پاؤں نکال دیتے اور سیدھا پاؤں ہمیشہ کھڑا رکھتے. دو تشہد میں آسان, دو الگ الگ تشہد ہو گئے. فجر میں کیا کرنا؟ ہاں ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں بھئی ایک ہی تشہد ہے, جیسا دو سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ویسا بیٹھ جانا, بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا, سیدھا پاؤں کھڑا رکھنا. کہتے ہیں نہیں, ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرنا ہے نا, ویسے ہی پاؤں نکال کر بیٹھنا, زمین پر بیٹھنا. ماشاء اللہ, میں کبھی ایسا کرتا کبھی ویسا کرتا, اس لیے کہ دونوں حدیثیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں تو یہ کہ صاحب 2 رکعت تشہد میں بیٹھتے تو ایسا بیٹھتے, اور ایک دوسری حدیث آئے گی جو ہم پڑھیں گے, اس میں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جس میں سلام ہوتا اس میں اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. تو کہتے سلام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فجر میں 2 رکعت میں سلام ہے, زمین پر بیٹھو, پاؤں نکالو, سیدھا پاؤں کھڑا رکھو. اس حدیث میں وہ ہے کہ صاحب اللہ کے رسول دونوں تشہد میں فرق کرتے تھے, یا دو نہیں نا ایک ہی ہے, تو لہٰذا کیسے بھی بیٹھیں جائز ہے. میں کبھی ایسا عمل کرتا ہوں کبھی ویسا عمل کرتا ہوں. ایسا مسئلہ ہو تو دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ یہ بھی صحیح حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے. غلط بول کر نہیں بولتے بھائی تم ایسا بیٹا غلط نہیں بولتے, اس لیے کہ ان کے پاس بھی ایسا بولتے. وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ مُحْبَةِ الشَّيْطَانِ, اور منع کرتے تھے اللہ کے رسول شیطان کے بیٹھنے کی طرح. اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 پاؤں کھڑا کر کے ایسے سوری پر بیٹھنا, جیسے کتا بیٹھتا ہے نا ویسا. بعض لوگ ایسا, بعض لوگ کرے نہیں, 2 پاؤں بھی کھڑا رکھ کر بیٹھنا. حضرت عبداللہ بن عباس بولے رے یہ سنت جی, 2 پاؤں بھی ایسا کھڑا کر کر بیٹھنا, ایڑی کے اوپر بیٹھنا. انہوں بولے کہ ابھی تکلیف ہوتی ہے نا بھائی 2 پاؤں کو کھڑا کر کر بیٹھنا. میں کیا کروں جی, اللہ کے رسول کی سنت میں دیکھا اللہ کے رسول ایسا بولے, اس لیے اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سری پر بیٹھ کر 2 پاؤں کھڑے کرنا, ویسا کتا بیٹھتا نا ویسا نہیں بیٹھنا. اور کیا سجدے کو گئے تو ہاتھ ایسا نہیں رکھنا, جانوراں رکھتے ہیں, بلکہ کونی اوپر اٹھانا. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ نوٹ کر کے بولتے. حضرت عائشہ بولتی ہیں وَكَانَ يَقْتَلُ السَّلَامَ, آخر میں اللہ کے رسول صاحب پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایسے 2 سلام پھیرتے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کھینچنا نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہو گیا. اب ایک مسئلہ یوں ہے, ایک آدمی سب پڑھ ڈالا, تشہد بھی پڑھیا, درود بھی پڑھیا, دعا کریا, ابھی سلام پھیریا نہیں, ہوا نکل گئی. اب نے کیا کرنا؟ حنفی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ صاحب اگر انہیں خود ہوا خارج کریا تو نماز ہو جاتی ہے اس کی. اللہ اکبر, ایسا مسئلہ ان کے پاس. ہم کہتے ہیں نہیں صاحب وضو ٹوٹ گیا, تم کو وضو کر کے آنا چاہیے, پھر نماز پڑھنا چاہیے. اب اس کی 2 کیفیت, ایک تو امام صاحب کے ساتھ ہی اور یہ کہ صاحب الگ پڑھ رہے ہیں. امام صاحب کے ساتھ رہتے, امام صاحب کا پھیرتا, ہم اسی وقت نہ پھیر سکتے, الگ پڑھ رہے ہیں نماز ہم. اب وہ تحیات پڑھے, درود پڑھ لیے, کیا کہ ذرا پیٹ میں گڑبڑ معلوم ہوتی ہے, دعا کریں نہیں, اللہم انی ظلمت نفسی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, نماز ہو جاتی. اس کا ہوا نکلی تو پرواہ نہیں ہے نا. ایسے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دیکھو. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع. عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری مسلم میں, اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. ایسا بھائی, ایسا نہیں, ایسا نہیں. رکوع کو گئے تو بھی ایسا اٹھاتے,
رکوع سے اٹھے تو بھی ایسا اٹھاتے، اور ایک حدیث کے مطابق 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی ایسا اٹھاتے، رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی ایک سنت، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ وفی حدیث ابی حمید عند ابی داؤد ارفع یدیہ حتی یعادی بما منکبیہ ثم یکبر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر بولتے، نہیں، اس میں تو ایسے مایا ابو داؤد کی حدیث میں ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر بولنا چاہیے۔ ولی مسلم بن مالک بن الحویرث عن حدیث ابن عمر لیکن قال حتی یعادی بما فروع اذنیہ، دوسری حدیث میں، ایک حدیث میں یہاں تک آیا، دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہاتھ، تھوڑا فرق ہے، دیکھو، پکڑنے کا نہیں ہے، پکڑنے کا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اتنا اٹھاؤ نہیں تو اتنا اٹھاؤ، دونوں صحیح حدیث، تھوڑا فرق، 1-2 انچ کا فرق ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ وعن ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ اخرجہ ابن خزیمہ۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، آپ اللہ کے رسول ہاتھ کیسے باندھے؟ الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھ کر سینے پر باندھے۔ بعض لوگ جوش میں آپ بولتے، بخاری میں ہے بھی مسلم، بخاری میں مسلم میں سب کیا بھی نہیں ہے، یہ ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے، صحیح ابن خزیمہ، وہ بھی صحیح حدیث۔ بائیں ہاتھ الٹا ہاتھ، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ، سینے کے اوپر، ہاں، تو یہ کرنا۔ بعض لوگوں کے پاس فرق ہے، بولتے مرد ہاتھ باندھے تو نیچے باندھنا، عورت ہاتھ باندھے تو اوپر باندھنا، ایسا۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ بتائے، عورتوں کو بھی وہی طریقہ، مردوں کو بھی وہی طریقہ۔ یہ حدیث کس میں ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کتاب، بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، یاد رکھو، جوش میں آ کر بول دیتے بخاری میں بھی اللہ کے رسول سینے کو پر ہاتھ باندھے، نہیں جی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں سب نہیں ہے، ہاتھ باندھے، الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھے، یہ ہے، کہاں رکھے؟ سینے کے اوپر رکھے، پیٹ کے اوپر رکھے، وہ نہیں ہے، وہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں ہے۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، متفق علیہ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں جو بھی آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی حدیثیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام بخاری الگ سے کتاب ہی لکھے ہیں، جز القراء، پوری حدیثیں جمع کیے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نفل ہو تو بھی، سنت ہو تو بھی، فرض ہو تو بھی، جنازے کی نماز ہو تو بھی، ہر وہ نماز جو نماز کہلاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا۔ 4 رکعت ہے، 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے تو 4 رکعت ہوئی، 1 رکعت میں نہیں پڑھے تو رکعت پھر بھی پڑھنا۔ اب ایک صحابی آئے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، جلدی میں آ کر انہوں رکوع کر وہاں سے وضو کر لیے، بولے نا وضو کر کے وہاں سے جھک کر آتے، چل کو روکو، اللہ کے رسول آئندہ ایسا نہیں کرنا بولے۔ اب اس حدیث کو لے کے بعض لوگ فتویٰ دیتے اگر رکوع مل گیا تو وہ رکعت ہو جاتی بول کر فتویٰ دیتے، لیکن اس چیز میں نہیں ہے کہ یہ کب ہوا۔ اللہ کے رسول جب بولے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں، جب ہو یا اس سے پہلے؟ ہمارے بزرگ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح حسین رحمۃ اللہ، بڑے علماء، وہ بولتے ہو جاتی، رکوع مل گیا تم نا وہ رکعت ہو جاتی بولتے، لیکن دوسرا حدیث علماء بولتے نہیں، امام بخاری بولتے نہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔
اب ہم لوگ آئے، امام صاحب رکوع کو چلے گئے، اب کیا سورہ فاتحہ پڑھ لگ رہنا کیا؟ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں چلے جانا، اس کے بعد وہ ایک رکعت پڑھ لیں گے۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ لگ رہے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے نا، اب انہوں کیا کرتے ہیں جلدی وہ رکعت میں ارے سورہ فاتحہ ایسا پڑھتے نہیں نا۔ اللہ کے رسول کے متعلق کہتی ہیں حضرت ام سلمہ وغیرہ کہ اللہ کے رسول سورہ فاتحہ ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا پڑھتے تھے۔ حدیث میں ذرا لمبا آیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جیسا کہ عام طور پر پڑھتے ہیں نا ویسا۔ بہت سارے مسجد ایسے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیت ملا کر پڑھتے۔ تراویح میں تو پڑھتے، سب پڑھتے، جتنے 20 رکعت کی مسجد ہیں سب پڑھتے، فرض نماز میں بھی ایسا پڑھتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول سورہ فاتحہ الگ الگ پڑھتے تھے، ملا ملا کر نہیں پڑھتے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ کوئی ملا کر پڑھے تو جائز ہے، لیکن ٹہر کر پڑھے تاکہ مقتدی بھی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکیں۔ تو اس لیے بے حساب جلدی پڑھ کے رکوع میں جانا ٹھیک نہیں۔ ثواب کے واسطے پڑھتے نماز، وہ یہ غلط نماز پڑھ کے اتنے جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھے تو ہوتی کیا؟ نہیں کرنا ایسے سب کام، دوڑ کر بھی نہیں آنا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وفی روایت ابن حبان والدارقطنی لا تجزی صلاۃ اللہ یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز کسی کام کی نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، کسی کام کی نہیں وہ نماز۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا۔ وفی اخری لأحمد وابی داؤد والترمذی وابن حبان لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها۔ اللہ کے رسول پوچھے کیا جی تمہیں لوگ ابھی میں پڑھا تو پڑھتے کی؟ صاحب ہاں اللہ کے رسول ہمیں بھی پڑھتے نا، نہیں پڑھنا آئندہ سے، سورہ فاتحہ پڑھ، باقی دوسری سورہ نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے رہتے۔ وہ کیا ہوا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید فجر کی نماز یا مغرب کی نماز پڑھاتے، والضالین آمین ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول پڑھنے جاتے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، انہیں زور سے پڑھتے، اللہ کے رسول کو ڈسٹرب ہوتا۔ تب پوچھے اللہ کے رسول کیا جی میں پڑھتا ہوں تمہیں بھی پڑھتے کہ؟ ہاں اللہ کے رسول ہمیں پڑھتے نا، آئندہ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھ کو ختم کر لو بس۔ تو دوسری سورہ سب امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ تراویح کی نماز میں دیکھتے ہم لوگ وہ بچوں کو سب یاد رہتی نا، 30واں پارہ شروع کرے امام صاحب القاریہ، پورے بچے بڑے القاریۃ القاریہ، امام صاحب کے ساتھ ملا ملا کر انہوں بھی کتنے امامہ بن جاتے بھی، ایک مسجد میں 20-25 امامہ بن جاتے، انہیں بھی پڑھتا انہیں بھی پڑھتا انہیں بھی پڑھتا، مجھے بھی یاد ہے ان کو بتا نہیں پڑھنا کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ لقمہ دے سکتے امام بھول گئے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ زیادہ مسلم اللہ یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فاول قراءۃ ولا فی آخرها، وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی الحمدللہ رب العالمین، ابو بکر بھی الحمدللہ رب العالمین، عمر بھی الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے زور سے نہیں پڑھتے، ایسا حدیث میں آیا۔ وفی روایت احمد والنسائی وابن خزیمہ لا یجهرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے کہاں سے پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین سے زور سے پڑھتے تھے۔ وعلی ھذا یحمل النفی فی روایت مسلم خلافا لمن اعلھا۔ اب حضرت عائشہ بولے کہ صاحب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے، بعض لوگ بولتے بسم اللہ نہیں پڑھنا، ارے ویسا نہیں، حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ زور سے نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ، اس کا مطلب بچا۔ والنعیم المجمری قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله رواه النسائی وابن خزیمہ. نعیم بن مجمر، ایک صحابی کا نام نعیم بن عبداللہ المجمر، ایسا نعیم المجمر. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھائے. حضرت ابو ہریرہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے سنا، دونوں کیا کریں، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نماز میں زور سے پڑھیں، ولا الضالین، آمین بھی بولے زور سے. اور اس کے بعد رکوع کو گئے تو اللہ اکبر، سجدے کو گئے تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کو کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر. ایسا اللہ اکبر بولتے تھے. رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ علیہ وسلم، ایسا. آخر میں سلام پھر کر بولے دیکھو جی میں نماز پڑھایا نہیں، اللہ کے رسول کیسا پڑھائی کی ویسا پڑھایا. پھر کو بولے تو حضرت ابو ہریرہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. تو اس حدیث میں آیا، اس لیے کبھی کبھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں. اس لیے کہ حضرت انس کیا بولتے ہیں، نہیں جی اللہ کے پیارے، بخاری مسلم کی حدیث وہ، اللہ کے رسول الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے. اس میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی زور سے پڑھے. اس لیے کبھی کبھی کوئی پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے، پرواہ نہیں، ہو جاتی نماز. آہستہ تو پڑھنا ہی ہے، زور سے پڑھنا نہیں پڑھنا اس میں ہی تھوڑا اختلاف ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن احدى آیاتها رواه الدارقطنی وصوبه. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ سورہ فاتحہ پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی، زور سے پڑھو. وہ بھی سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اب اس کے اندر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صاحب یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ اپنی طرف سے بولے ہی، اللہ کے رسول بولے بول کر یہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ بولتے میں سمجھتا ہوں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہونے سے اسے بھی زور سے پڑھو، ایسا. لیکن صحیح حدیثوں سے معلوم ہوا نا زور سے نہیں پڑھ، آہستہ کبھی کبھی پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرواہ نہیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین کے بعد آمین بولتے، بلند آواز سے بولتے. آج کل اہل حدیث امام آمین بولتے ہیں، مقتدی سب آمین بولتے، امام آمین نہیں بولتے. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، ولا الضالین بولتے ہی سب مقتدی آمین شروع کر. نہیں، حدیث میں کیسا آیا بولے تو ولا الضالین امام پڑھے، آمین شروع کرے تو اب ہمیں آمین شروع کرنا. اس کا مطلب یہ کہ امام زور سے بولنا آمین، تاکہ اس کے مطابق دوسرے لوگ بھی آمین بولیں. امام بولتے ہی سب مقتدی بولتے ہی نہیں آمین، باقی سب مقتدی آمین بولتے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امام ولا الضالین کا کہ آمین بولتے ہیں، تم بھی آمین بولتے ہو، فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، تمہاری دعا اللہ قبول کرتا ہے. امام بولنا زور سے آمین ولا الضالین. ہمیں بھی انتظار کرنا، امام صاحب آمین بولتے ہیں نا تب ہمیں بھی آمین بولیں گے. ہم کو انتظار کرنا چاہیے امام کا، امام سے پہلے آمین نہیں بولنا بھائی. عن عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئا فعلمنا ما يجزيني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم العظیم. رواه احمد و ابو داؤد والنسائی صحیح ابن. ایک بڈھے آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کر بولے اللہ کے رسول نماز پڑھنا اب مجھے کیا بھی یاد ہوتا نہیں نا، اللہ کے رسول اتنا بڈھا ہو گیا، میں کیا پڑھنا اللہ کے رسول نماز میں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا، یہ سب پڑھو.
کھڑے ہوئے تھے بھی سجدے کو گئے تھے وہ رکوع کو گئے تھے وہ تحیات میں بیٹھے تو شروع سے آخر تک وہ پڑھتے رہے. اب جن کو نہیں ہے طاقت سیکھنے کی ان کے واسطے فرض کرو اب ایک آدمی مسلمان ہو نالت والا عشاء کی نماز آئیے کیسے یاد کریں گا سورہ فاتحہ ثنا سب یاد کریں گا نہیں نا. اسے بولیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر روز پڑھ لکھ رہا ہوں شروع سے آخر تک ویسے ہی پڑھے گا شروع سے آخر تک. اگر 4 بھی یاد ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 4 بھی پڑھو. 5 بھی یاد ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جن کو یاد نہیں ہے یاد کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے نا انہوں ایسا پڑھنا نماز میں تحیات میں وہ پڑھنا رکوع میں وہ پڑھنا سجدے میں وہی پڑھنا. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو کتنی طاقت ہے اتنی تکلیف دیا نہیں سورہ فاتحہ یاد کر کوئی پڑھنا نہیں ایسا نہیں بولا اللہ تعالیٰ. اس کا بھی خیال کرو. اور نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولین بفاتحۃ الکتاب وسورتین ویسمعون الآیۃ احیانا ویطول الرکعۃ الاولی ویقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے تھے. اب ظہر میں عصر میں خاموش کھڑے رہتے. پڑھتے کیا کہتے بھی کہتے ہاں پڑھتے تھے اللہ کے پیارے رسول ظہر میں بھی پڑھتے تھے عصر میں بھی پڑھتے تھے. اب دوسری حدیث میں پڑھتے بول کیسے معلوم بھی انہوں تو اللہ کے رسول خاموش کھڑے تھے نا. باستراب لحیتہ اللہ کے رسول پڑھے تو داڑھی ہلتی نا ہاں اللہ کے رسول پڑھتے. دوسری حدیث میں اسی میں آیا پہلی 2 رکعت ذرا لمبی آخری کی 2 رکعت ذرا کم. پچھلے کا آخری کی 2 رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھ لے ختم کر لیتے. ظہر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 30 آیت پڑھے تک کھڑے تھے انداز تبارک الذی بیدہ الملک نا سورہ اتنی پڑھے تک کھڑے. آخر کی 2 رکعت میں ظہر کی 15 آیت پڑھے تک کھڑے. یہ عصر کی نماز میں پہلے 2 رکعت میں 15 آیت پڑھے تک کھڑے. آخر کی 2 رکعت میں 7 آیت پڑھے تک کھڑے. دیکھو اس سے کیا سمجھ میں آیا ظہر کی نماز میں فرض نماز میں آخری کی 2 رکعت میں بھی ہم لوگ چاہیں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی پڑھ سکتے. اب ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لیے ہو گیا امام کے پیچھے خاموش اکیلے ہی آخری کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا. اب بھی کہتے ہیں پڑھنا چاہے تو سورہ پڑھو فرض نماز میں. سنت میں تو سب پرواہ نہیں. تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے عصر ظہر میں خاموش نہیں رہتے تھے یہ فرماتے ہیں. اور آخر کی 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول عصر میں دوسری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اور نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نحرز قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر فحضرنا قیامہ وفی رکعتین الاولین من الظہر قدر الف لام میم تنزل سجدہ وفی الاخرین قدر نصف من ذلك وفی الاولین من العصر علی قدر الاخرین من الظہر والاخرین علی النصف من ذلك رواہ مسلم. وہی جب بتائے نا ہم اندازہ لگائے اللہ کے رسول کتنا پڑھتے. ظہر کی پہلی 2 آیتوں 2 رکعتوں میں 30 آیت کے قریب پڑھتے اتنا. اس کے بعد آخر کی 2 رکعت میں 15 آیت تک پڑھتے انداز. عصر کی پہلی 2 رکعت میں 15 آیت کے قریب پڑھتے انداز. آخری کی 2 رکعت میں 7 آیت پڑھے تک کرتے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے. اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز میں بھی ہم چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. اور سلیمان بن یسار قال کان فلان یطیل الاولین من الظہر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باختصار مفصل وفي العشاء بوسط وفي الصبح بطوال. فقال ابو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا أخرجه النسائي بسند. حضرت سلیمان بن یسار تابعی کہتے ہیں
کہ ایک امام صاحب تھے، انہوں کیا کرتے تھے، ظہر کی 2 رکعتیں ذرا لمبی پڑھاتے تھے، پہلی 2 رکعتیں، اور عصر کی پہلی 2 رکعتیں ذرا کم پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھاتے تھے، چھوٹی صورتیں پڑھاتے تھے۔ چھوٹی کا مطلب کیا، جیسے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والتین والزیتون والضحی واللیل اذا سجی، ایسی قل واللہ انا اعطیناک بھی اس میں چاہتی، ایسا پڑھتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز میں درمیانی صورتیں پڑھاتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی والفجر واللیال عشر لا اقسم بہذا البلد، ایسا، زیادہ بڑی بھی نہیں زیادہ چھوٹی بھی نہیں، ذرا۔ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھاتے تھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل السجدہ سورۃ دہر، ایسا 30 آیتیں 35 آیتیں سے پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر پڑھے، یہ امام صاحب بہترین امام صاحب ہیں، ان کی نماز پڑھانے کا انداز بالکل اللہ کے رسول نماز پڑھانے کا ہے، بولے کتنا خیال کرتے تھے۔ دیکھو صحابہ کون کون سنت کے مطابق نماز پڑھاتے کیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول مغرب کی نماز میں لمبی سورہ بھی پڑھائے، وہ طور و کتاب مستور بھی پڑھائے، لمبی سورہ کبھی کبھی پڑھائے، ہمیشہ نہیں پڑھائے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وہل اتاک علی الانسان۔ الحمدللہ یہ تو سب کو معلوم ہے، حالت اس مسجد میں خاص کر اس کا خیال کرتے ہیں۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر، الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن بعض مسجد میں کیا کرتے، بہت سپر فاسٹ نماز پڑھاتے، پوری سورہ پڑھنا نا، کیا بھی پیچھے ہی سو لوگ کیا امام صاحب اتنی لمبی پڑھاتے، ہم نہ نیند آتی کر بولتے ہیں، جلدی جلدی پڑھاتے، ویسا نہیں پڑھانا، کم پڑھا دو کوئی بات نہیں، لیکن ٹہر ٹہر کر پڑھاؤ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھو بولا اللہ۔ اب ٹہر ٹہر کر پڑھنا فرض، سورہ سجدہ سورہ دہر پڑھنا سنت، ان سنت پر عمل کرتے فرض کو چھوڑ ڈالتے، ایسا نہیں رہنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور کوشش کرنا ہے کہ سورہ سجدہ پوری پڑھنا، سورہ دہر پوری پڑھنا۔ عام طور پہ امام سورہ سجدہ کا پہلا رکوع اور سورہ دہر کا پہلا رکوع پڑھتے، آخر کا چھوڑ دیتے، ایسے نہیں کرنا۔ البتہ جمعے کے دن مد جن کو بولتے لمبا کھینچ کر پڑھنے کا نا، وہ ذرا کم کر دیے تو کیا بھی نہیں، اچھا ہے، پڑھ لینا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ، میں آئندہ 4 شنبے کو نہیں، سفر پر ہوں۔ ہمارا ایک اسکول قائم ہے مینگلور میں، موڈ بدری ایک جگہ ہے، وہاں اسلامی انٹرنیشنل اسکول ہے، وہ اس کا میں ایک طرح کا دینی مواد کا ڈائریکٹر ہوں۔ کئی مرتبہ جاتا سال کو، مگر اس مرتبہ ایک ہی مرتبہ جا رہا ہوں۔ آئندہ 4 شنبے کو میرے پروگرام وہاں ہے مینگلور میں، دعا فرمائیں اللہ صحت اور سلامتی کا لے جائے، واپس لائے، پھر اس کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صاحب یہ 4 شنبے کو پروگرام چلتا رہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، سب کی خواہش ہے، بہت سارے لوگوں کی، انشاءاللہ اس کے مطابق کریں گے۔ آئندہ 4 شنبے کو نہیں ہے یہ کلاس انشاءاللہ، اس کے بعد سے 4 شنبے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ توفیق دے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔